बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ابتدا ہے اس رب جلیل کے ببرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور ہم سب کی جان ہے، اور درود و سلام عظمت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ السلام علیکم ناظرین، سٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عقیل منہاس۔ پروگرام گفتگو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، دین اسلام نے جہاں اسلامی ایام میں ہمیں خوشی کے مواقع فراہم کیے ہیں، وہی ان ایام کو منانے کے لیے کچھ اصول و ضوابط طے کر رکھے ہیں۔ انہی اصول و ضوابط پر چل کر ہم صحیح معنوں میں ان ایام کو منا سکتے ہیں اور اللہ قادر مطلق کی جانب سے بہترین انعام کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں ہماری آج کی نشست میں ہم نے جو مہمان شخصیت مدعو کر رکھی ہے، آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پاکستان کے معروف علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پیس کمیٹی آف حافظ آباد کے رکن ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام اور علماء کرام ان سے دینی تعلیم لے کر اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کا پرچار کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حافظ القاری قاری فیصل ندیم کیلانی صاحب سے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیا حال چال ہے آپ کا؟ اللہ کا احسان الحمدللہ۔ قاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ قاری صاحب ہم آپ سے جانیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں شب برات کی قدر و منزلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے وقت نکالا۔ آپ کی ان محبتوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور دین کے لیے آپ جن محبتوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر اور دیگر ذرائع کے ساتھ ابلاغ دین کا کام کر رہے ہیں، اس پہ اللہ کریم آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ کے سوال کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کا 25واں پارہ ہے، سورہ حامیم الدخان اس سورہ مقدسہ کا نام ہے، اور یہ سورہ نمبر 44 ہے، 44۔ اس کی پہلی 5 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ حامیم حروف مقطعات، والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ امرا من عندنا، ہمارے پاس کے حکم سے، انا کنا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا۔ جس رات میں قرآن مجید برہان رشید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں اتارا گیا، اسے لیلہ مبارکہ کہتے ہیں۔ اور جب حضرت جبریل علیہ السلام آسمان دنیا سے 20 سال کے عرصے میں ترتیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن مجید برہان رشید لے کر آئے، اس تکمیل کی رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ ادھر لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے۔ مفسرین اکرام کے 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد بھی قدر والی رات ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس رات سے مراد شب برات کی نصف شعبان کی رات ہے۔ تو نصف شعبان کی ان راتوں کے متعلق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث پاک بہقی شریف میں موجود ہے، میں مشکات سے پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 115 ہے۔ ان عائشہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هل تدرین ما فی هذه اللیلہ، یعنی لیلۃ النصف من شعبان۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا هل تدرین، اے عائشہ تو جانتی ہے اس رات کے متعلق، یعنی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کے متعلق؟ قالت، عرض کرتی ہیں،
ما فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرمائیں اس رات میں کوئی خاص بات ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فیہا یکتب فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس رات ہر نیا پیدا ہونے والا جو بچہ ہے، نو مولود جو ہے، اس کا اس سال میں مولود ولادت لکھ دی جاتی ہے۔ اور وفیہا یکتب کل ہالک من بنی آدم، جس کا وصال ہوگا وہ بھی اس سال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وفیہا ترفع اعمالہم، اور اس میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ وفیہا تنزل ارزاقہم، اسی میں رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی اسباب رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما من احد يدخل الجنۃ الا برحمۃ اللہ، کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہوگا؟ فرمایا ما من احد يدخل الجنۃ الا برحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ 3 بار آپ نے سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کی، آخر میں عرض کرتی ہیں ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ فوضع یدہ علی حامتہ، میرے آقا علیہ السلام نے اپنا دست ید اللہ اپنی پیشانی مبارک پہ رکھا، فرما ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ منہ برحمتہ، میرے رب کی رحمت نے تو مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، میرے تو صدقے لوگ جنت میں جائیں گے، تو میں تو جنتی جو ہے نا جی، میں تو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا ہوں، میرے تصدق سے جنت ملے گی۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، یہ حدیث پاک ابن ماجہ میں ہے، سیاستہ کی حدیث پاک ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے حوالے سے ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے سے بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو آسمان دنیا کے قریب اجلال فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، یعنی اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، اللہ اپنے نور کے ساتھ، اللہ اپنے کرم کے ساتھ، اللہ اپنے فضل کے ساتھ آسمان دنیا کے انتہائی قریب آتا ہے۔ کیفیت کیا ہوگی، کنڈیشن کیا ہوگی، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ تعالیٰ اس رات میں تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے جو بھی اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، توبہ کی نیت لے کر آتا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض و معروض کر رہا ہے، تو جس لیلہ مبارکہ کا واسطہ ہے، اے میرے رب العالمین مجھے بخش دے، تو میرا رب اپنی مخلوق کو بخشتا ہے، مشرک کو نہیں بخشتا ہے، الا المشرک، مشرک کو نہیں بخشتا، او مشاہن، کینے والے کو، بغض والے کو نہیں بخشتا۔ ایک روایت میں ہے کہ والدین کے گستاخ کو بھی نہیں بخشتا، قاتل کو بھی نہیں بخشتا، جب تک ان کو وہ معاف نہ کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اور تیسری حدیث پاک مولا علی حل عطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب، میرے پیر علی شیر خدا کہتے ہیں، یہ حدیث پاک بھی ابن ماجہ میں ہے، سیاستہ کی ہے، میں مشکات سے پڑھ رہا ہوں، عن علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں، مولا علی فرما رہے ہیں جن کے متعلق نبی فرماتے ہیں علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ حق بیان کر رہے ہیں مولا کائنات، فرمایا فقوموا، کھڑے ہو جایا کرو، لیلہا، اس کی رات کو، یعنی رات کو قیام کیا کرو، وصوموا یومہا، اور روزہ رکھا کرو دن کو، فإن اللہ تعالی ینزل فی حال غروب الشمس الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے سورج کے غروب ہونے سے لے کر آسمان دنیا کے انتہائی قریب آ جاتا ہے، اور فجر تک، طلوع ہونے سے پہلے تک، پھر اس کی رحمتیں پکارتی ہیں، اس کا کرم آوازیں دیتا ہے، میرے مالک کی طرف سے آواز آتی ہے، الا من مستغفرین فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، الا مسترزقین فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کے لیے دروازے کھول دوں، الا مبتلین فاعافیہ، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی صحت مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی میرے کرم کے دروازوں سے بھیک مانگنے والا، آؤ آج تیرے رب کی رحمت آواز مار رہی ہے، آج تیرے رب کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک
اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں کو آوازیں دیتی رہتی ہیں۔ آخری جملے حضرت ہماری عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، ایک رات حضور علیہ السلام کی میرے گھر میں سونے کی باری تھی، میرے آقا علیہ السلام میرے گھر میں آئے تو اچانک جب میں نے دیکھا تو میرے آقا علیہ السلام بستر پہ تشریف فرما نہیں ہیں، تو میں آقا علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے بقیع کے قبرستان میں گئی، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، تو میرے حضور قبور کی زیارت فرما رہے تھے۔ پتہ چلا قبور کی زیارت سنت رسول کی ہے۔ اگر قبور کی زیارت کی میں بات کروں تو یہ بات بھی ضروری ہے، اگر عورتیں بہنیں بیٹیاں جانا چاہتی ہیں تو باپ پردہ جائیں، اگر باپ کی قبر ہے یا ماں کی قبر ہے تب جائیں، یہ نہیں ہے کہ میں فلاں کی قبر پہ جا رہی ہوں فلاں کی قبر پہ۔ ہاں کوئی اللہ کا خاص ولی ہے وہ بھی محرم کے ساتھ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر جائے تو محرم کے ساتھ جائے، با پردہ جائے، شریعت کے خیال کے ساتھ جائے، شریعت کا لحاظ رکھے، با پردہ وہاں حاضری پیش کرے۔ تو جا کر حضور کی بارگاہ میں محبتوں کی انتہا تھی، عرض کرتی ہیں حضور باری تو میری تھی، اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، حضور فرماتے ہیں عائشہ کیا تو نے سمجھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی کریں گے؟ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کرتی ہیں حضور انی ظننت انک اتیت بعد نسائک، میں نے تو گمان کیا کہ آج باری میری ہے، آپ کہیں کسی اور کے پاس نہ گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ میں اس لیے آج نہیں نکلا رضی اللہ عنہ، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، شب برات ہے، آسمان دنیا سے میرے رب کی رحمت آوازیں دے رہی ہے، بخشش کے دروازے کھلے ہیں، فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب، جامع ترمذی کے یہ لفظ ہیں، ابن ماجہ میں بھی ہیں، رزین میں بھی ہیں، اور جامع ترمذی کی یہ خوبصورت الفاظ سننے والے ہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں جتنے بنو کلب ایک قبیلہ ہے اس کی بکریاں ان کے جسموں پر جتنے بال ہیں، فرمایا اتنے آج میرے غلاموں کو رب تعالیٰ معاف عطا فرمائے گا۔ تو اس رات میں توبہ کرنی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، علماء اہل سنت کے ساتھ مساجد میں وقت گزارنا چاہیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اگر قبرستان جانا ہے تو وہ با پردہ جائیں، دن کے اجالے میں جائیں اور اپنے محرم کے ساتھ جائیں، اور پھر اپنے اصولی یا باپ کی قبر ہے یا ماں کی قبر ہے یا بھائی کی قبر ہے تب جائے، کسی ارے غیرے کی طرف نہیں۔ یا کوئی اللہ کا ولی ہے اور وہ مستند ولی ہے، ان کے مزار پر انوار پر اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو بھی محرم کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا دور حاضر میں جس طرح یہ پٹاخے، یہ آتش بازی، یہ شب برات کی رات کو یہ آج کل یہ ہو رہا ہے، یہ کن لوگوں کا طریقہ ہے؟ دیکھیں اہل اسلام کو اس کے بارے ادھر میں اللہ کی رحمت آواز دے رہی ہے، ادھر ہم آتش بازی کر رہے ہیں۔ یہ آتش بازی کرنا یہ تو ہولی دیوالی والوں کا کام ہے، یہ پٹاخے چلانا یہ تو ہولی دیوالی والوں کا کام ہے، یہ تو ہندوانہ طریق ہے۔ آگ جلانا، فرشتے تو نور ہیں، وہ نور رحمت لے کر آتے ہیں، تمہارے دروازوں پہ دستک ہو رہی ہے کوئی توبہ مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، چاہے کہ ہم اپنی اولاد کو ان چیزوں سے دور کرتے۔ یہ چیزیں لہو و لعب میں آتی ہیں اور لہو و لعب کے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ لوگ اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں۔ بلکہ میں حافظ آباد کی انتظامیہ سے بھی اور بالعموم میں پورے پاکستان میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان مواقعوں کے اوپر جب بھی ہمارے مذہبی تہوار آئیں، کچھ شرپسند اتنے آتش بازی کے وہ پٹاخے سامان گلیوں بازاروں میں پہنچا دیتے ہیں، ان پہ مکمل پابندی ہونی چاہیے اور ان راتوں کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا مذہبی شعار ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے حاضر ہونے والے ہیں، لہذا اپنے گھروں کو موم بتیاں جلا کے وہ جس طرح وہ چراغاں کر دیتے ہیں، ایسا نہیں، قرآن پڑھ کے چراغاں کریں، میرے آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھیں، استغفار کریں، ذکر اللہ کریں، ذکر رسول کریں، درود پاک پڑھیں، استغفار کریں۔ استغفار کی یقین مانے مناسب اتنی برکات ہیں جو بھی امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں۔ ایک بندہ میرے نانا جی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، حضور میرے پاس ہمارے ہاں بارش نہیں، کہات ہے، فرمایا استغفار کرو، اولاد نہیں، فرمایا استغفار کرو، حضور صحت نہیں، فرمایا استغفار کرو، حضور بارش نہیں، فرمایا استغفار کرو۔
استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ آج بھی پوری قوم کو استغفار کی ضرورت ہے۔ کبھی ہم غزہ کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال دیکھیں، کبھی ہم کشمیر، بوسنیا اور دیگر ممالک کے مسلمانوں کی طرف دیکھیں، پھر پاکستان میں جو آج کل معیشت کا حال ہے، ہم اپنے غریب بہن بھائیوں کو دیکھیں اور اپنے وطن عزیز کو دیکھیں۔ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے پلیٹ فارم کے توسل سے مائیں اور بہنیں، آپ ان کے لیے اس شب کے حوالے سے مخصوص پیغام دینا چاہیں تو؟ میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے نوجوان بھائیوں، اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں آپ کے چینل کے توسط سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اس رات کو جتنا ادب کے ساتھ گزارا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، عورتیں کوشش کریں گھر میں رہیں، اگر جانا ہے تو کسی مستند عالم دین کی مسجد میں جہاں پردے کا خوب اہتمام ہے وہاں جائیں، بیان سنیں، نوافل کا اہتمام کریں۔ کئی ایک طریقوں کے ساتھ نوافل کا بزرگان دین سے ثابت ہے، علماء نے بیان کیا ہوا ہے طریقہ کہ وہ 3 بار کل شریف پڑھے ہر رکعت میں، الہاکم التکاثر یہ صورت پہلے پڑھے، پھر دوسری میں سورہ اخلاص پڑھے۔ جن طریقوں سے بھی جو آپ کو آسان لگتا ہے ان طریقوں سے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ یہ ایام جب ہمارا بچپن تھا تو بڑے اہتمام کے ساتھ لوگ یاد رکھتے تھے ان ایام کو۔ آج سوشل میڈیا کی یلغار نے جہاں میں کئی ایک چیزیں فائدہ نظر ہمیں آ رہا ہے کئی ایک چیزوں میں، وہاں نقصانات بھی کئی ہیں کہ ہم اسی میں سے دین تلاش کرتے ہیں، اسی میں سے جو جناب والا جو ہے نا مسائل تلاش کرتے ہیں، کیونکہ مستند ہر جگہ تو سارے لوگ مستند نہیں ہیں۔ آپ بھی سمجھتے ہیں جس طرح کے میسج فارورڈ کیے جاتے ہیں، جس نے رمضان کی مبارک دے دی اس کے لیے جنت ہے، اب یہ حدیث پاک کہاں ہے؟ تو اس لیے آپ کو ان راتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے قرب و جوار میں وہی ختم پاک دلا کر ایک دوسرے گلی محلے میں تحائف دینے چاہیے، پھر رات کو مساجد میں علماء کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ ہمارے جامعہ سعیدیہ رضویہ انوار الحدیث قبلہ شیخ الحدیث مولانا محمد شریف رضوی رحمۃ اللہ علیہ، استاذ العلماء قاری محمد الطاف اللہ سیال رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جامعہ سونا سر بس اسٹیشن والا گلا، وہاں شب برات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ دین کی افہام و تفہیم کے لیے وہاں میں لیکچر بھی دوں گا، وہاں افضاباد کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ آپ کے توسط سے میں دوستوں کو ریکویسٹ بھی کرتا ہوں وہاں تشریف لائیں، انشاءاللہ دین سننے کو ملے گا اور آپ کے قلب و روح کو تسکین ملے گی۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ کر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے سٹار نیوز کے پلیٹ فارم کی طرف سے قاری فیصل ندیم کیرانی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں۔